would like to call our principal Hafiz Zulfikar Shahi to come and say some few words on the topic of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، معزز طالبات، آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو لیکچرز کا سلسلہ چل رہا ہے، آج اس کا تیسرا لیکچر ہے. گزشتہ گفتگو میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 سال کی عمر تک کے حالات دیکھے تھے، اور 12 سال کی عمر تک جو اہم واقعات رونما ہوئے وہ آپ کے سامنے پیش کیے گئے. اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لڑکپن کی عمر کو پہنچے ہوئے ہیں تو آپ کے جو شغل ہیں وہ وہی ہیں جو ہر پیغمبر، ہر رسول، ہر نبی کو جن کے واقعات جو ہیں وہ احادیث میں اور قرآن پاک میں منقول ہیں کہ ان کی ایک سنت رہی ہے کہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے اپنی عمر میں بھیڑ بکریاں جو ہے وہ چرائی ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسا پیشہ ہے جس میں انسان کو بڑی فراغت ہوتی ہے. وہ بھیڑ بکریاں لے کر پہاڑوں پر میدانوں میں نکل جاتا ہے اور بکریوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں سے گھاس چرتی رہیں. تو سارا دن جو ہے وہ بکریاں اور بیڑیں جو ہیں وہ گھاس چرتی رہتی ہیں، تو ان کا مالک یا ان کو چرانے والا جو ہے وہ فارغ ہوتا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کے درمیان اسے کوئی اور نظر نہیں آتا ما سوائے مظاہر فطرت کے. تو وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا مشاہدہ کرتا ہے جس سے اسے اللہ تعالیٰ کی پہچان زیادہ ہوتی ہے. تو ہر پیغمبر جس کا ذکر ملتا ہے قرآن پاک میں یا حدیث میں، انہوں نے یہ کام ضرور کیا کہ وہ بکریاں چراتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا کہ آپ لڑکپن کی عمر سے ہی بکریاں چرایا کرتے تھے. اہل مکہ کی بکریاں لے جاتے تھے اور چند قرات کے عوض جو ہے انہیں سارا دن پہاڑوں میں میدانوں میں چراتے رہتے اور پھر واپس رات کو لا کر ان کے حوالے کر دیتے. اس طرح آپ کو بھرپور موقع ملا کہ آپ نے مظاہر فطرت کا بھرپور مشاہدہ کیا. جب آپ کی عمر 15 سال کے قریب پہنچتی ہے تو اس وقت اہل مکہ کی ایک جنگ ہوتی ہے جس کا نام جنگ فجار ہے. اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ جو ہے وہ شرکت کرتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کے جو چچا حضرت زبیر تھے جو کہ اس وقت بنی ہاشم کے سردار تھے، انہوں نے آپ کو تیر اندازی جو ہے وہ سکھائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہترین تیر اندازی سیکھی، اور آپ نے عظیم اجداد کے حوالے سے آپ بھی بہترین تیر انداز قرار پائے. جس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے بہترین تیر انداز تھے، آپ بھی بڑے بہترین تیر انداز بنے. لہذا 15 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو پھر ایک جنگ ہوتی ہے جس میں آپ باقاعدہ شرکت کرتے ہیں. لیکن آپ کے چچا زبیر جو ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے بھتیجے کم سن ہیں، یہ ڈائریکٹ جنگ میں حصہ نہیں لیں گے، تاہم دشمنوں کی طرف سے جو تیر آتے ہیں اور خطا ہو جاتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے یہ ہمیں دیں گے، تاہم باقاعدہ جنگ میں شرکت نہیں کریں گے. لہذا اس جنگ میں آپ کی شرکت اتنی ہی تھی کہ آپ تیر جو دشمنوں کی طرف سے آتے تھے اور خطا ہو جاتے تھے ان کو اکٹھا کر کے اپنے چچاؤں کے حوالے کر دیتے تھے. تاہم ایک دن آپ نے بھرپور تیر اندازی کا مظاہرہ بھی کیا اور اپنے بزرگوں سے تعریف بھی حاصل کی. تو یہ 15 سال کی جب آپ کی عمر تھی تو اس وقت ایک بڑی اہم جنگ فجار ہوئی جس میں آپ نے بہرحال شرکت کی. پھر ابھی
اس جنگ میں یہ جنگ جو ہوئی یہ بیسیکلی ایک آدمی کا دھوکے سے قتل کیا گیا تھا، اور اس وقت مکہ میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ قتل کی سزا دی جائے، تاہم جس قبیلے کا قتل ہوتا تھا اگر وہ قبیلہ طاقتور ہوتا تھا تو خود ہی بدلہ لے لیتا تھا، یعنی عمومی طور پر اجتماعی طور پر ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ جس سے قاتل کو سزا دی جا سکے، بس مقتول کے اگر لواحقین اس کے ورثاء اگر زیادہ طاقتور ہوتے تھے تو وہ بدلہ لے لیتے تھے، تو یہی قانون چل رہا تھا۔ بہرحال اس جنگ سے اب اہل مکہ کی سوچ منتقل ہوئی اس بات پر کہ ہم تجارت کے قافلے لے کر سلطنت روما میں جاتے ہیں، اور وہاں پر قوانین بڑے زبردست ہیں، وہاں پر اگر کوئی قتل کرتا ہے تو اس کو سزا بھی ملتی ہے، اگر کوئی دھوکہ دیتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، لیکن ہمارے مکہ میں ایسے کوئی قوانین نہیں ہیں۔ ابھی یہ سوچ ڈیولپ ہو رہی تھی تو ایک اور بڑا اہم واقعہ رونما ہوا کہ اب میں نے جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ مکہ میں بہت سارے دنیا کے سوداگر آتے تھے، اپنا مال بیچتے تھے یہاں پر آ کر، تو یمن کا ایک سوداگر آیا ہوا تھا، تو مکہ کے ایک آدمی نے اس سے مال لے لیا لیکن اس کو اجرت ادا نہ کی، تو وہ یمنی سوداگر جو تھا وہ مختلف قبیلوں کے پاس گیا اور وہاں پر جا کر اس نے درخواست کی کہ اس طرح میرا مال لے لیا گیا ہے لیکن مجھے کوئی پیسے ادا نہیں کیے گئے، تو برائے مہربانی میرا ساتھ دیجئے اور میری اجرت مجھے لے کر دیجئے، لیکن کسی قبیلے نے اس کی بات نہ سنی، تو وہ یمنی سوداگر جو تھا وہ ذرا بہادر تھا، وہ ابو قبیس کے ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں پر جا کر اس نے بڑی دعائی دی اہل مکہ کے لیے کہ خدارا میرا ساتھ دیجئے اور مجھے اس ظلم سے بچائیے۔ تو اب مکہ والے چونکہ پہلے ہی سوچ رہے تھے اس حوالے سے کہ ہمارے یہاں پر کوئی قوانین نہیں ہے تو ہم کیا کریں، تو اب یہ واقعہ بھی رونما ہوا، تو آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر جو تھے انہوں نے پھر کوشش کی اور مکہ کے سرداروں کو اکٹھا کیا اور ایک مکان میں جمع ہوئے، اور وہاں پر انہوں نے سوچ بچار کی کہ آخر کار ان مسائل کا کیا حل ہے، تو سب نے پھر وہاں پر ایک فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ابھی 15 سال کی عمر کو پہنچے ہوئے تھے تو وہ بھی اس فیصلے میں شریک ہوئے، اور اس میں آپ کو جب آپ کے علم میں ہے کہ آپ کے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق، وہ بھی اس معاہدے میں شریک تھے۔ اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ آئندہ سے اگر کوئی قتل کرے گا تو اس کو باقاعدہ سزا دی جائے گی، اگر کوئی دھوکہ دے گا کوئی چوری کرے گا تو اس کو بھی باقاعدہ سزا دی جائے گی، یعنی چاہے یہ دھوکہ دینے والا، یہ قتل کرنے والا، یہ ظلم کرنے والا چاہے مکہ کا باشندہ ہو، اہل قریش میں سے ہو، تب بھی اس کے خلاف جنگ کی جائے گی اور اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ معاہدہ بڑا اہم تھا۔ سارے سردار خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے اور وہاں پر حجر اسود کے اوپر پانی گرایا اور سب سرداروں نے ایک ایک چلو پانی وہاں سے پیا اور پھر اپنے دایاں ہاتھ کھڑا کر کے یہ معاہدہ کیا کہ آئندہ سے ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے اور ظالم کے خلاف جنگ کریں گے۔ بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ معاہدہ اتنا اہم تھا، اس کا نام حلف الفضول پڑا، اس معاہدے کا نام، کہ یہ معاہدہ اتنا اہم تھا کہ اگر مجھے کوئی لال اونٹوں کی سرخ اونٹوں کی قطار بھی دے دیتا تو میں اس کو رد کر دیتا اور اس معاہدے کے لیے وہاں پر جاتا۔ یہ سرخ اونٹ جو ہیں یہ بڑے قیمتی اونٹ ہوتے ہیں، تو اس معاہدے کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کی بعد میں، اور پھر کہا کہ اگر آج بھی مجھے کوئی اس معاہدے کے لیے بلائے تو میں سارے کام چھوڑ کر اس معاہدے کے لیے وہاں پر چلا جاؤں گا۔ بہرحال یہ مکہ میں وہ پہلا قانون تھا کہ اب ہم کیا کریں گے، مظلوم کا ساتھ دیں گے، ظلم کرنے والے کے خلاف جنگ کریں گے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملہ چل رہے تھے اور آپ جوانی کی حدوں کو پہنچ رہے تھے، اور آپ کے چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے چنے ہوئے تھے کہ ایک خاص وقت پر آ کر آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا، لہذا آپ کے اخلاقیات جو تھے وہ انتہائی اعلیٰ تھے،
آپ کے روزمرہ کے معمولات جو تھے وہ انتہائی اعلیٰ تھے. آپ امین اور صادق کے نام سے جو ہے وہ اپنے معاشرے میں جانے جاتے تھے. تو آپ کی دھوم جو تھی وہ مکہ میں موجود تھی کہ یہ شخص جو ہے یہ انتہائی اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، امین ہے، صادق ہے، یعنی ہر حوالے سے آپ کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا تھا. تو مکہ میں ایک خاتون موجود تھی جن کا نام تھا ختیجہ. ان کی 2 دفعہ شادی ہوئی اور 2 ہی دفعہ آپ کے شوہر جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. لیکن آپ ایک مالدار خاتون تھی اور تجارت کرتی تھی. تجارت کا معاملہ یہ تھا کہ مزاربت کی بنیاد پر آپ مختلف لوگوں کو اپنا مال دے کر مختلف ممالک میں بیچتی تھی اور ان سے اجرت طے کر لیتی تھی. اس طرح آپ کا مال بعض لوگ جا کے دوسرے ممالک میں بیچتے تھے اور اجرت پر لا کر آپ کو مال واپس کر دیتے تھے. تو یہ معاملہ تھا. تو جب آپ نے حضرت ختیجہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی، اس وقت آپ کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب ہو چکی تھی، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلایا اور ان سے طے کیا کہ اگر میں نے آپ کی بڑی شہرت سنی ہے، اگر آپ میرا مال لے کر میرے غلام میسرہ کے ساتھ جائیں اور ملک شام میں اور بصرہ وغیرہ میں جا کر یہ مال بیچ کر آئیں تو میں دوسرے لوگوں کی نسبت آپ کو دگنی اجرت دوں گی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی یہ بات قبول کر لی اور آپ کے غلام میسرہ کے ساتھ مال تجارت لے کر روانہ ہو گئے. جب آپ بصرہ کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر جا کر قافلے نے پڑاؤ کیا تو قریب ہی ایک عیسائی راہب کی کٹیا تھی. اس عیسائی راہب نے بھی وہی معاملہ دیکھا جو آج سے پہلے جب آپ 12 سال کی عمر کو تھے تو آپ سفر پر روانہ ہوئے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ. تو آپ نے دیکھا تھا اس راہب نے کہ پودے بھی آپ کو سجدہ کر رہے ہیں اور یعنی اس طرح کے معاملات پیش آ رہے ہیں جو کہ ہمیشہ پیغمبروں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس راہب نے بھی کچھ اس طرح کی نشانیاں دیکھی تو وہ اپنی کٹیا سے باہر نکلا اور جو میسرہ حضرت ختیجہ کا غلام تھا اسے پوچھا کہ یہ شخص جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو میسرہ جو آپ کا غلام تھا اس نے کہا کہ یہ قریش کے ایک آدمی ہے اور میرے ساتھ مال تجارت بیچنے کے لیے آئے ہیں. تو اس راہب نے کہا کہ ہو نہ ہو یہ شخص یقیناً کوئی پیغمبر ہے، کیونکہ میں نے ایسی نشانیاں اس کے ساتھ دیکھی ہیں جو کسی پیغمبر کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو یہ یقیناً ایک پیغمبر ہے. بہرحال وہ میسرہ نے یہ بات سنی اور وہ یاد کر لی. پھر میسرہ نے دوران سفر بہت سارے معاملات دیکھے. میسرہ جو کہ حضرت ختیجہ کے غلام ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر 2 فرشتے جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دھوپ سے بچانے کے لیے سایہ کر رہے ہیں. یہ مشاہدہ حضرت میسرہ نے خود دیکھا. لہذا جب سفر سے واپس ہوئے تو اس نے حضرت ختیجہ سے ذکر کیا کہ میں نے یہ معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھے ہیں اور آپ اخلاق میں بھی بڑے اعلیٰ ہیں اور سفر میں جتنے معاملات دیکھے وہ بھی بیان کیے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کا سارا مال حضرت ختیجہ کے حوالے کیا اور سارا حساب کتاب انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ دیا تو حضرت ختیجہ جو تھی وہ بہت متاثر ہوئی اور وہ فوراً ہی میسرہ کی باتیں سن کر اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس چلے گئی. ورقہ ابن نوفل کا نام بہت مشہور ہے. یہ بیسیکلی حنفاء میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ مکہ میں جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کچھ اصحاب ایسے تھے مکہ میں جو کہ بتوں کی پوجا سے بیزار تھے، یہ ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور یہ عیسائی ہو چکے تھے اور عیسائیت کا علم انہیں بہت زیادہ تھا. اپنی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھی جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشہور تھا کہ اب وہ ان کا ظہور جو ہے یہ مکہ میں ہوگا، یہ کھجوروں والی سرزمین میں ہوگا. جب حضرت ختیجہ اپنے چچا زاد ورقہ ابن نوفل کے پاس پہنچی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے معاملات بیان کیے تو ورقہ ابن نوفل نے اسی وقت کہہ دیا کہ ہو نہ ہو میں تو پہلے ہی اس انتظار میں تھا کہ اس سرزمین میں کسی پیغمبر نے پیدا ہونا ہے، ہو نہ ہو یہ وہی پیغمبر ہیں، ان کو نبوت سے سرفراز کیا جائے گا. یہ سن کر حضرت ختیجہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے جا کر سوچ سمجھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دے دیا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں.
تو اپنی ایک غلام کے ذریعے پیغام بھیجا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچاؤں سے مشورہ کیا اور آخر کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کے لیے تیار ہو گئے. تو جب آپ کا نکاح ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی جبکہ حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی. تو یہ نکاح ہوا آپ کا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرنے کے بعد چونکہ حضرت خدیجہ بہت مالدار تھی, اپنے گھر اور باہر والی تھی, لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے گھر سے روانہ ہو کر اب حضرت خدیجہ یعنی اپنی زوجہ محترمہ کے گھر رہنا شروع ہو گئے. تو آج ہم نے آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر سے لے کر 25 سال کی عمر جب آپ کی شادی ہوئی اس وقت تک کے واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کی جو شادی شدہ زندگی ہے اس سے لے کر نبوت کے معاملات تک کے واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.